تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت شاکر علی نوری کا بیان رہے گا، جس میں ہم جانیں گے کہ دعا کی طاقت کیا ہوتی ہے اور دعا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ تو چلے پورا بیان ضرور سنیں۔ اضطراب کا دور ہے، بے قراری کا دور ہے، بے چینی کا دور ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا سوشل ورکر ہوگا جس کے پاس لوگ جو مضطرب ہیں وہ نہ پہنچتے ہوں۔ روزانہ نہ جانے کتنے بے قرار کتنے دروازوں پر دستک دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اپنی بے چینی اور بے قراری کا تذکرہ کر کے اس کے ازالے کے لیے گزارش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہر گھر بے قرار، ہر محلہ بے قرار، ہر ملک بے قرار، ہر شہر بے قرار۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم بہت سارے دروازوں پر جب بے قراری کی بنیاد پر پہنچتے ہیں تو کچھ ایسے چہرے ہوتے ہیں جو ہماری بے قراری کو اپنی مسکراہٹ کا سبب سمجھتے ہیں، اور کچھ ایسے مخلص ہوتے ہیں جو ہماری بے قراری پر خود بھی بے قرار ہو جاتے ہیں۔ لیکن بہت ساری امیدیں لے کر بے قرار انسان کسی دروازے پر پہنچتا ہے، لیکن ہر دروازے پر پہنچنے والا سائل اور مضطرب اپنے قرار کا سامان وہاں سے لے کر کے واپس نہیں لوٹتا۔ مثال کے طور پر کوئی لکھپتی ہے اور آپ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس کے دروازے پر آپ چلے جائیں اور اس سے لاکھوں مانگیں تو وہ آپ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے پاس اتنی صلاحیت اور اتنی دولت ہے نہیں جس کی بنیاد پر وہ آپ کی پریشانی کو دور کر سکے۔ آپ بہت بے چین ہیں، بے قرار ہیں، بیماری کے اندر پریشان ہیں۔ ممکن ہے آپ کسی ایسے طبیب کے پاس پہنچ جائیں جو اچھا طبیب بھی ہو، لیکن اگر مرض لا علاج ہے تو وہ بھی معذوری ظاہر کر دے گا اور آپ کے علاج و معالجے سے قاصر ہونے کی بات وہ کہہ دے گا۔ بہت سارے شادی شدہ بے اولاد ہوتے ہیں، بڑے ٹریٹمنٹ کرانے کے باوجود بھی وہ صاحب اولاد نہیں ہو پاتے، اس لیے کہ طبیب کے پاس ایسی کوئی دوا موجود نہیں جس کی بنیاد پر وہ آپ کو صاحب اولاد بنا سکے۔ پتہ چلا جتنے دروازوں پر ہم دستک دیتے ہیں وہ سارے دروازے اتنے کیپیبل نہیں ہوتے کہ ہماری ساری پریشانیوں کو دور کر سکیں، لیکن ایک دروازہ اور ایک ذات ایسی ہے کہ جو بھی پریشانی ہو اس کے دروازے پہ دستک دو اور اس سے اس پریشانی کا ذکر کرو تو وہ اتنا قابل ہے کہ تمہاری ساری پریشانیوں کو دور کر دیا کرتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ کون سی ذات ہے؟ تو اللہ عز و جل نے خود ارشاد فرمایا، وَقَالْ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہا اے میرے رب۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا تمہارے رب نے کہا مجھ سے مانگو، تمہارے رب نے کہا مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ میرے رب کی ذات وہ ذات ہے کہ جب اس سے کوئی دعا کرتا ہے تو وہ اپنے بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے، اپنے بندے کی بے قراری کے موقع پر فریاد سنتا ہے، اسی لیے خود وہ ارشاد فرماتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو بے قراروں کی فریاد سنتا ہے اور اس کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے؟ وہ میرے رب کی ذات ہے، وہ پالنہار حقیقی کی ذات ہے، وہ معبود برحق کی ذات ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
دنیا کا انسان کسی کے پاس جاتا ہے تو اس کی پوزیشن یہ ہوتی ہے، وہ ٹائم دیکھتا ہے، اس کے آرام کے بارے میں سوچتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں میں رات کے 2 بجے اس کے دروازے پہ دستک دوں تو اس کی طرف سے پریشانیاں دور ہونے کی بجائے ڈانٹ ڈپٹ مل جائے، ذلت مل جائے، رسوائی مل جائے اور اس کے آرام میں خلل ہونے کی سزا مجھے مل جائے۔ اس لیے ایسے دروازے پر آدمی رات کے وقت نہیں پہنچتا جہاں وہاں سے اس کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ لیکن میرے رب کی ذات وہ ذات ہے، وہ نیند سے پاک ہے۔ رات کے وقت مانگو یا دن کے اجالے میں مانگو، جنگل میں مانگو یا شہر میں مانگو، مچھلی کے پیٹ میں مانگو یا غار کے اندر مانگو، ہر جگہ سے وہ تمہاری فریاد سنتا بھی ہے اور تمہاری مصیبتوں کو دور بھی کرتا ہے۔ دنیا کا انسان اگر وعدہ کرے تو ممکن ہے وہ وعدہ خلافی کر دے، لیکن رب اپنا وعدہ سچ کر دکھاتا ہے۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ جب اس نے کہہ دیا اللہ اکبر، تمہارا رب یہ کہہ رہا ہے مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں اپنی زندگی کے اندر مصیبتوں کی آمد یا مصیبتوں کے آمد سے پہلے یا اس کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے۔ اور یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء صلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ پتہ یہ چلا کہ مومن جب ہر طرف سے بے بس و بے کس ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ دعا کا سہارا لے، کوششیں کرے، اپنی اپنی بساط پر وہ محنت و مشقت کرے، لیکن دعا نہ چھوڑے۔ اس لیے کہ یاد رکھیں اگر کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، وہ دعا کرنے والا اللہ کی بارگاہ کے اندر معزز ہے، مکرم ہے۔ اللہ کے بندوں کے اندر جو بندے اللہ کے نزدیک مکرم ہیں، ان مکرم بندوں کے اندر اللہ ان بندوں کو شامل فرماتا ہے جو اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا دیکھیں دنیا کا انسان کسی انسان سے مانگے تو ذلیل ہو جاتا ہے، لیکن دنیا کا انسان خدا سے مانگے تو مولا کی نگاہوں میں معزز بن جایا کرتا ہے۔ آپ ذرا سوچو اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر جب کوئی دست سوال دراز کرتا ہے، جب کوئی دعا کرتا ہے تو رب قدیر جل جلالہ کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی دعا نہیں کرتا تو پروردگار غضبناک ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا ہو گیا، یہ اتنا متکبر ہو گیا، یہ اتنا مجھ سے بے نیاز ہو گیا کہ مجھ سے مانگنے میں شرم محسوس کرتا ہے، جھجک محسوس کرتا ہے، ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے۔ کیا میں اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا نہیں؟ کیا میں اس کی متناز ہو گیا کہ مجھ سے مانگنے میں شرم محسوس کرتا ہے، جھجک محسوس کرتا ہے، ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے؟ کیا میں اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا نہیں؟ کیا میں اس کی مصیبتوں کو دور کرنے والا نہیں؟ کیا میں اس کی تکلیفوں کو دور کرنے پر قادر نہیں؟ اللہ اکبر۔ پروردگار جل جلالہ سے جب کوئی نہیں مانگتا تو اللہ عز و جل غضبناک ہوتا ہے، اور جب کوئی اپنے پروردگار کی بارگاہ کے اندر دست سوال دراز کر کے اس کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اس پر نچھاور ہو جاتی ہے۔ وہ بندہ متواضع کہلاتا ہے، وہ بندہ منکسر المزاج کہلاتا ہے، وہ اللہ کا عاجز بندہ کہلاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب انسان بے شمار ایسی مصیبتوں میں گھر جاتا ہے جن مصیبتوں سے نکلنے کا اسے کوئی راستہ نظر نہیں آتا، جن مصیبتوں سے نکلنے کے لیے اسے کوئی راہ نظر
نظر نہیں آتی تو پھر وہ مختلف قسم کے حربے استعمال کرتا ہے، پھر وہ جادو ٹونے کے سہارے لیتا ہے، پھر نہ جانے غلط طریقے سے اپنے پرابلم کے سولیوشن کے سلسلے میں آبرو بیچتا اور دولت نچھاور کرتا نظر آتا ہے۔ لیکن میں قرآن کی روشنی میں 2-4 آیتوں کے ذریعے آپ کو سمجھانا چاہوں گا اور مصیبت تھوڑی آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور ان مصیبتوں میں اللہ نے دعا کے ذریعے ان مصیبتوں کو کس طریقے سے ٹالا آپ کو بتاؤں گا، تاکہ آپ کے اندر بھی دعا کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے میں آپ کو سمجھاؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے فرستادہ پیغمبر ہیں، لیکن آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر! آپ ذرا سوچیں قصور کیا تھا؟ قصور صرف اتنا تھا کہ آپ اللہ کی طرف بلاتے تھے، معبودان باطل کی پرستی سے روکتے تھے، ایک اللہ کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکانے کی دعوت دیتے تھے، سچائی کی طرف دعوت دے رہے تھے، خود بھی سچے تھے اور سچائی کی طرف دعوت دیتے تھے۔ نتیجتاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا دشمنوں نے پلان بنایا، اور حضرت آدم حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے اس آگ کو گلزار کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل جاتے ہیں، وہ شہر چھوڑ دیتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ یہاں دین کا کام ڈیفیکلٹ ہے، یہاں توحید کی طرف بلانا مشکل ہے، یہاں پر اللہ کی طرف دعوت دینے میں کئی مصیبتوں کا سامنا ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کرنے کا منصوبہ بناتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھیں عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے ہیں جس حصے میں عمومی طور پر بچے کا پیدا ہونا ممکن نہیں ہوتا، اس عمر کے اندر صاحب اولاد ہونا بظاہر ممکن نہیں ہوتا، لیکن اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فکر تھی میرا مشن، میری دعوت یہ کنٹینیوز جاری رہے اور لوگوں تک اللہ کی دعوت پہنچتی رہے، لوگ اللہ کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکاتے رہیں۔ اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک ایسے ساتھی کی ضرورت تھی، ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دے سکے اور دل کا قرار ہو۔ ایسی پوزیشن میں جبکہ 99 سال کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ہو چکی تھی، اس عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما۔ اللہ اکبر! حیرانی کی بات تو یہ ہے ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کی پوزیشن یہ تھی کہ وہ عمر کے اس حصے میں پہنچ چکی تھی جس حصے میں بچہ پیدا ہونا مشکل ہوتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے تھے جس وقت بچے کا پیدا ہونا مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، دعا کا سہارا لیتے ہیں۔ اندر سے ابراہیم علیہ السلام کا وجدان کہتا ہے یہ بظاہر حالات تو بتا رہے ہیں کہ ممکن نہیں، لیکن اس اضطراب کی کیفیت کے اندر اگر رب سے دعا کی جائے تو رب قدیر قادر مطلق ہے، جب حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بعد میں پیدا ہوئے، لیکن رب کی قدرت کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے، اس لیے دعا کی۔ اللہ اکبر! دعا باب اجابت سے ٹکراتی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت خوشخبری دی جاتی ہے، فبشرناہ بغلام حلیم۔ اللہ اکبر! یہاں یہ بات سمجھنے کے لائق ہے، اور وہ یہ ہے کہ آثار آپ کو یہ بتا رہے ہوں کہ پاسیبل نہیں ہے، بظاہر کیفیت یہ بتا رہی ہو کہ اب مشکل سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہے، بظاہر سچویشن یہ بتا رہی ہو اب تکلیف اور آرزوؤں کی تکمیل کے حوالے
راستے سے کوئی بظاہر راستہ نظر نہیں آتا، لیکن اگر ایسے اضطراب کے موقع پر اگر کوئی بندہ دعا کا سہارا لے لیتا ہے تو مولا اس کی دعا کی لاج رکھ لیتا ہے اور اس کی دعا پر پروردگار جل جلالہ اس پر کرم کی نظر فرماتا ہے اور اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ آپ قرآن کی جتنی دعا اٹھا کر کے دیکھیں گے وہ سب اضطراب کی کیفیت کی دعا ہے، سب پریشانیوں کے وقت کی دعا ہے۔ انبیاء کی جتنی دعائیں قرآن میں ملیں گی وہ ساری دعائیں امپوسیبل بظاہر نظر آنے والے موقع پر انہوں نے دعا کی اور اللہ نے اس امپوسیبل وقت کے اندر پوسیبل بنا دیا، اور نہ نظر آنے والی چیزوں کو اللہ عز و جل نے ممکن بنا دیا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں ہیں، بیٹے کے ساتھ ہیں، بیوی کے ساتھ ہیں، کوئی انسان نہیں، بے آب و گیا وادی، ایسی سچویشن کہ دور تک کوئی کہیں انسان نظر نہیں آ رہا، کوئی پھل نظر نہیں آ رہا، کوئی درخت نظر نہیں آ رہا، کہیں پانی کا چشمہ نظر نہیں آ رہا۔ ایسی سچویشن میں اللہ عز و جل نے فرمایا تم یہاں پر اپنی بیوی بچے کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ اللہ اکبر! حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بے آب و گیا وادی کے اندر اپنے بیوی بچے کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بے آب و گیا وادی میں اپنے بچے کو چھوڑ کر اور بیوی کو چھوڑ کر جاتے وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بوادی افیدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم او کما قال۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر دعا کی، پھلوں کی دعا کی، رزق کی دعا کی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا میں تیرے گھر کے سامنے میرے بیوی بچے کو اس بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اے اللہ میرے بچے کو نماز کا قائم کرنے والا بنانا اور پروردگار انہیں پھل عطا کرنا، انہیں روزی عطا کرنا۔ اللہ اکبر! آپ بظاہر دیکھیں وہاں کوئی پھلدار درخت نہیں تھا، وہاں پر سچویشن ایسی تھی، بظاہر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی تھی جس سے حضرت ابراہیم کے بچے کی پرورش ہوتی، لیکن دعا کی تھی حضرت ابراہیم نے اس سچویشن کے اندر۔ اللہ نے اس دعا کا اثر آج تک رکھا ہے کہ مکے کے اندر آپ کو ہر موسم کے اندر ہر پھل ملتا ہوا نظر آئے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ دنیا اسباب کو دیکھ رہی تھی اور حضرت ابراہیم مسبب الاسباب کو دیکھ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے اضطراب کی کیفیت کی دعا کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لیا۔ دعا بہت بڑی طاقت ہے، دعا بہت بڑی قوت ہے، دعا مومنوں کا ہتھیار ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، اللہ اکبر! سب کچھ ختم ہو گیا، مکان چلے گئے، مکان گر گئے، مویشی مر گئے، بچے انتقال کر گئے، آپ کے جسم کے اندر ایک عارضہ لاحق ہو گیا۔ سچویشن ایسی کہ شہر چھوڑ کر آپ چلے گئے، بے پناہ تکلیفیں، بے پناہ پریشانیاں، لیکن اللہ اکبر! کس چیز کا سہارا لیا انہوں نے؟ کس چیز سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی انہوں نے؟ تو آپ دیکھیں گے قرآن میں ان کی ہوئی دعا آج بھی موجود ہے۔ انہوں نے دعا کی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ دعا کا سہارا لیا اور اپنے رب سے عرض کیا، میرے رب، میرے پالنے والے، مجھے مصیبت نے چھو لیا ہے اور سارے مہربانوں سے تو سب سے بڑا مہربان ہے۔ اللہ کو جب اس طریقے سے انہوں نے پکارا، میرے کریم نے ان کی پکار کو قبول فرما لیا اور فوراً ارشاد فرمایا، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد و شراب۔ اے ایوب، اپنے پیر سے ٹھوکر مارو اور جو پانی کا چشمہ نکلے اسے پیو اور اس سے غسل کر لو، تمہیں شفا نصیب ہو جائے گی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ٹھوکر ماری، پانی کا چشمہ نکلا، پیے، غسل کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر سے توانائی بھی عطا فرما دی اور جوانی بھی آپ کو عطا فرما دی۔ یہ ہے دعا کی طاقت، یہ ہے دعا کی طاقت۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ایک شخص کا قتل ہوا، آپ کی تلاش پہ لوگ نکلے، آپ شہر چھوڑ کر چلے گئے، کچھ توشہ آپ نے ساتھ لیا اور توشہ لے کر آپ نکل گئے، کچھ سفر کے بعد توشہ بھی ختم، نہیں معلوم کہاں جانا ہے، نہیں معلوم، نکل پڑے جنگل و بیابان کی طرف، راستے میں جا رہے ہیں، جنگل و بیابان سے گزر رہے ہیں، یہاں تک کہ توشہ ختم ہو گیا، بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ کا پیٹ اور کمر دونوں برابر ہو گئے، اس اضطراب کی کیفیت میں کہ کہیں دشمن میرا پیچھا کر کے میرے پیچھے تو نہیں آ رہے، جنگل و بیابان میں، اللہ اکبر، ایسی سچویشن میں جب بھوک سے نڈھال ہو گئے تھے تو اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ جیسے ہی یہ دعا کی فرشتوں نے مدین پہنچا دیا، اور مدین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کا رزق کا ذریعہ بھی عطا فرما دیا اور مستقل سکونت کا ذریعہ بھی اللہ نے پیدا فرما دیا۔ یاد رکھیں اور اچھی طریقے سے یاد رکھیں، دعا کے اندر اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے، دعا میں اللہ نے بڑی قوت رکھی ہے، دعا اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر بہت اہمیت رکھتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن کا اسلوب دیکھیں اور سمجھیں آپ کس طریقے سے اللہ نے دعا کی اہمیت بتائی۔ ابتدا آیت کی کس طریقے سے کی؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ پہلے فرمایا میرے محبوب جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو کہنا میں بہت قریب ہوں، میں قریب ہوں۔ پتہ چلا اللہ کا پتہ بتانے والی ذات کا نام ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کہتا ہے جب تم سے میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں تو کہو میں قریب ہوں، اور یہ کہنے کے بعد فوراً فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ پتہ چلا وہ اتنا قریب ہے کہ تم جہاں سے بھی پکارو وہ تمہاری پکار کو سن لیا کرتا ہے اور تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، دعا اس چیز کی غمازی کرتی ہے کہ دعا کرنے والا متکبر نہیں، دعا کرنے والا گھمنڈی نہیں، دعا کرنے والا خود کو کچھ نہیں سمجھتا، دعا کرنے والا اپنے معبود کو سب سے بڑا سمجھتا ہے، دعا کرنے والا اپنے پالنہار حقیقی کو سب سے بڑا مانتا ہے، اس لیے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں وہ التجائیں کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو جو مصیبتیں نازل ہوئی ہیں نا وہ دور ہو جاتی ہیں، اور اگر مصیبتیں نازل نہیں ہوئی اور آنے والی ہوتی ہیں تو اس دعا کی برکت سے اللہ مصیبتوں کو ٹال دیا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان بہت دعا کرتے، خود رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر دعا کے اندر مصروف نظر آتے اور دعا کی کثرت کرتے۔ قرآن مقدس اٹھا کر کے دیکھو تو آپ کو پتہ چلے گا کہاں کہاں کس کس حال کے اندر اللہ کے مقبول بندوں نے دعا کی۔ آپ نہیں جانتے حضرت یونس علیہ السلام نے کہاں دعا کی، اور دنیا کو بتا دیا تم کہیں بھی رہ کر اپنے رب سے دعا کرو، رب تمہاری دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، اللہ اکبر، کہاں سے انہوں نے دعا کی؟ ظلمات، تاریکیوں میں،
تاریکیوں میں. تاریکیوں سے کیا مراد؟ تاریکی سے دریا کی تاریکی، اندھیرا، رات کا وقت، اور ساتھ ہی ساتھ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے رہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پروردگار جل جلالہ نے فوراً ان کو نجات عطا فرما دی اور فرمایا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دعا بہت بڑا ہتھیار ہے. آپ ذرا سوچیں، بارش نہیں ہو رہی، نماز استسقاء کے بعد دعا کرو. آپ اندازہ لگائیں، قرآن مقدس کے اندر جا بجا آپ کو ملے گا. آپ اصحاب کہف کے واقعے کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، 300 سال تک غاروں میں سوئے ہوئے اصحاب کہف جس غار کے اندر تھے، اس غار پر اس وقت کے بادشاہ نے کیا کیا تھا؟ وہاں پر دیوار چننے کے لیے کہہ دیا تھا. اللہ اللہ، 300 سال تک جس غار کے اندر اصحاب کہف رہے، وہاں پر انہوں نے دعا کی، ربنا آتنا من لدن کا رحمہ وحیئ لنا من امرنا رشدا. اللہ تعالیٰ نے اس غار سے نکلنے کا انہیں راستہ عطا فرما دیا. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، تم کہیں بھی دنیا میں رہو، کسی مصیبت میں رہو، کسی تکلیف میں رہو، کسی پریشانی میں رہو، اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کیا کرو. وہ دعا کو سنتا ہے، وہ دعا کو قبول کرتا ہے، وہ دعا کا جواب دیتا ہے، وہ دعا کے عوض کے اندر تمہاری مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے. یہاں تک فرمایا گیا کہ دعا تقدیر بھی بدل دیتی ہے. تقدیر سے مراد قضائے مبرم ہے، قضائے معلق ہے. اللہ تعالیٰ اس تقدیر کو بدل دیا کرتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیا یہ سچ نہیں بہت ساروں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا ہوا وہ دعاؤں کی بنیاد پر؟ کسی کو ماں کی دعا لگ گئی، اللہ نے ولایت عطا فرما دی، اور کسی کو مصطفیٰ کی دعا لگ گئی تو سید المفسرین بن گئے. یہ ہے دعا. ایک جملہ عرض کروں اور اس جملے کے اندر آج کے مسلمانوں کی زندگی کی عکاسی ہے. جہاں مصیبت آئی، ایک ایک کو پکڑ کے اپنی مصیبتوں کی لمبی داستان ہم سناتے ہیں. توجہ چاہوں گا، ایک ایک کو پکڑ کے اپنی مصیبتیں اور تکلیفیں ہم بتاتے ہیں، اور گھنٹوں بیٹھ کر بتاتے ہیں. اس کو بھی بتایا، اس کو بھی بتایا، اس کو بھی بتایا، اس کو بھی بتایا. جہاں سے تھوڑی سمپتھی ملنے والی ہوتی ہے، اس کے پاس اپنی تکلیفوں کا دفتر کھول کر کے ہم بیٹھ جاتے ہیں. کیا یہ سچ ہے یا نہیں؟ مجھے آپ جواب دیں. ہے نا؟ ایسا کرتے ہیں نا؟ کاش سب سے کم بولتے، رب سے زیادہ بولتے نا، تو وہ مصیبتوں کو دور کر دیتا. ہمارا حال یہ، ہم سب سے زیادہ بولتے، رب سے کم بولتے، رب سے کم بولتے ہیں. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. بس چل جائے. اور انسان کے پاس، یار کیا بتاؤں، کوئی ہو تو بتاؤ، کوئی ہے تمہارے پاس؟ ارے خدا کے بندے، جتنا وقت تو انسان کو دکھ سنانے میں گزارتا ہے، اگر اتنا ہی وقت تو اپنے خدا کو دکھ سنانے میں گزار دیتا تو تیرا رب تو رحمان و رحیم ہے. یہاں تو نے دکھ سنایا، تیری آبرو بھی چلی جائے گی، اور زندگی بھر یہ تیرے دکھ کو دور کرنے والا تجھ پر احسان جتائے گا. لیکن میرا کریم تو وہ ہے، وہ دکھ دور بھی کرے گا اور تجھ پر اپنی رحمتوں کو نچھاور بھی کرے گا. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، دعا کا سہارا لو. جب بات اپنی محنتوں سے نہ بنتی ہو، دعا کرنا مت چھوڑو، دعا میں کثرت کرو. خوش نصیب ہے وہ بندہ جسے اللہ نے دعا کی توفیق عطا فرمائی. جس بندے کو دعا کی توفیق مل جاتی ہے، وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے.
اور جو بندہ یہ سوچے یار کیا دعا مانگنا، کبھی ایسا ہوتا ہے انسان 6 سال تک کوئی چیز مانگتا ہے اسے نہیں ملتی تو کہتا ہے یار اب دعا کر کے کیا کریں گے، اتنے زمانے سے مانگ رہے قبول ہی نہیں ہوتی۔ خدا کے بندے ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، اس سے سمجھو۔ پہلے کے زمانے میں بزرگ بھی ایسے ہوا کرتے تھے کہ ان کے مرید بھی ولایت کے مقام پر فائز ہوتے۔ ایک پیر صاحب، توجہ چاہوں گا، ایک پیر صاحب اپنے مرید کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے، کسی دریا کے کنارے پر تشریف فرما تھے۔ بزرگ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، بہت گڑ گڑا کے دعا کر رہے تھے۔ غیب سے آواز آتی ہے میرے بندے میں تیری دعا کیسے قبول کروں؟ اتنا سننا تھا تو مرید بھی اتنا پہنچا ہوا تھا کہ یہ آواز مرید نے بھی سن لی جو پیر صاحب کی دعا پر غیب سے آئی تھی۔ تو برجستہ اپنے پیر سے کہتا ہے حضور جب دعا اللہ قبول ہی نہیں کرنے والا تو کر کے کیا فائدہ؟ اب پیر صاحب کا جواب سنو، ارشاد فرماتے ہیں بیٹے کوئی اور خدا ہو تو بتا جس سے میں مانگوں، کوئی اور خدا ہو تو بتا۔ کہا نہیں خدا تو ایک ہی ہے۔ کہا پھر اس کا جواب کیا ہم کو دیکھنا، ہمارا کام اس سے مانگنا ہے۔ اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی، اسی وقت جواب آیا بندے آج کے بعد تو جس کے لیے دعا کرے گا تیری دعا ہم قبول کر لیا کریں۔ مایوس مت ہو، مایوس کی وادیوں سے نکلو، مانگو، رات کی تاریکی میں مانگو، دن کے اجالے میں مانگو۔ دعا مانگنے کے اندر بخیلی نہ کرو۔ خدا کی قسم مسجدوں کے اندر ہم جب اپنی عوام کو دیکھتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ دعا کر رہے ہیں، آسمان کو دیکھ رہے ہیں، پنکھے کو دیکھ رہے ہیں، ہاتھ گھمایا چلتے بن گئے، یہ دعا کا طریقہ کیا ایسے رب سے مانگا جاتا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں کیسے رب سے مانگا جائے۔ قرآن نے کیا طریقہ بتایا رب سے مانگنے کا؟ قرآن کہتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین۔ اللہ فرماتا ہے تم اپنے رب سے گریہ و زاری کرتے ہوئے مانگو، روتے ہوئے مانگو، آہستہ مانگو، حد سے گزرو نہیں۔ اپنے رب سے گریہ و زاری کرتے ہوئے مانگو۔ کیا کبھی اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کو تم نے دیکھا نہیں کہ جس بچے کو ضرورت ہوتی ہے پیار سے مانگنے پر ہم بچے کو کوئی چیز نہیں دیتے، لیکن بچہ جب رونا شروع کر دیتا ہے تو ہماری رحمت انڈیل پڑتی ہے، امٹ پڑتی ہے، اور ہم بچے سے کہتے ہیں اچھا بیٹا چپ ہو جا، تجھے کیا چاہیے بتا، ہم اس کی جھولی بھر دیتے ہیں۔ ارے ایک بچہ روئے تو باپ آنسو نہیں دیکھ سکتا، ایک بندہ روئے تو خدا اس کے آنسو کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ وہ تو رحمان و رحیم ہے۔ مانگو آہوزاری کے ساتھ، مانگو گریہ و زاری کے ساتھ، مانگو گڑ گڑا کر کے مانگو۔ وہ بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، وہ بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ وہ دعا کی طاقت وہ جانتا ہے کہ مجھ سے بندہ اس لیے مانگتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میں اس کا پالنے والا ہوں۔ اس لیے قرآن کی جتنی بھی دعائیں آپ دیکھیں گے اس میں ہر نبی کی طرف سے جو لفظ انتخاب کیا انبیاء نے وہ رب کا لفظ انتخاب کیا، اور اس رب کے لفظ کے اندر اتنی معنویت ہے کہ رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا بھی، رب کا معنی ہوتا ہے مالک بھی۔ رب کہتا کوئی جب بندہ اپنے پروردگار کو جب رب کہتا ہے تو بندہ اللہ عز و جل بہت خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ کوئی اسے پالتا نہیں، میں ہی اسے پال رہا ہوں۔ اس کی رحمت کو پیار آ جاتا ہے، اس کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے۔ اور اپنے محبوب سے بھی کہا میرے محبوب مجھ سے مانگنا ہے تو یوں مانگو، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہو اے میرے رب مجھے علم زیادہ عطا فرما، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، کہو میرے محبوب اے میرے پالنہار حقیقی مغفرت فرما، سارے مہربانوں میں سے تو سب سے زیادہ مہربانی کرنے والا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، رات کی تاریکی کے اندر جب ساری کائنات
कायनात महवे ख्वाब हो और आप अगर मुसल्ला बिछा कर रो रो कर अपने रब की बारगाह में इल्तिजाएं करेंगे, वो रद्द नहीं फरमाएगा, वो आपकी दुआओं को कबूल फरमाएगा। हाँ, अलबत्ता शर्त ये है कि दुआ मांगते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि नाजायज़ कोई सवाल नहीं हो रहा। दुआ मांगते वक्त आजिज़ी का मुजाहिरा होना चाहिए, अपने आप को कुछ नहीं समझना चाहिए और अपनी आंखों से आंसू बहाना चाहिए। मौला को आंसू बहुत पसंद है। मुझे याद आ रहा है मेरे उस्ताद गिरामी का एक जुमला। मैं मदीने मुनव्वरा जा रहा था, मेरे उस्ताद से मैंने इजाज़त तलब की, हुजूर मैं मदीने मुनव्वरा जा रहा हूँ, इजाज़त अता फरमाएं और कुछ नसीहत फरमाएं। इरशाद फरमाया, मौलाना जाइए, अल्लाह आपको खैर से ले करके जाए। और फिर मैंने कहा, हुजूर मकबूल हाज़री की मुझे दुआ दे दें कि अल्लाह ताला मुझे मकबूल हाज़री नसीब फरमाए। इरशाद फरमाया, देखो बेटे, एक काम खास तौर पे करना, जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़री के लिए जब जाओ, मुवाजे अक़दस की तरफ जब तुम हाजिर होने के लिए सलाम पेश करने के लिए जाओ, तो कोशिश करना। तो नाज़रीन, वीडियो अगर अच्छी लगी तो जरूर वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करो और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हर बला मुसीबतों से, परेशानियों से, आफतों से, बीमारियों से हिफाजत फरमाए। तो नाज़रीन, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।